الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز سامعین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 اور 54 ہے. تو سب سے پہلے صحیح قراءت کا گر یاد رکھیں. پہلی آیت میں خیال رکھنا ہے ذال کا، وَإِذْ ایسے نکالنی ہے ذال، از نہیں کہنا. آگے ہے والفرقان، فرقان نہیں کہنا. لعل نہیں کہنا. تہتدون یہ ہے. دوسری آیت میں ہے وَإِذْ، وہی بات. قال موسیٰ لقومہ، قا اور قو، قال میں قال اس میں قاف، قومی ہی اس میں بھی قاف. آگے ہے یا قومی، اس میں بھی قاف ہے، واو ہے. آگے ہے ظلمتم، یہ نہ زائے ہے زا، یہ ظلمتم ایسے نہیں پڑھنا، اور نہ بعد ہے ظا. ظلمتم باتخاذکم العجل، خا اتخاذ، اس کو اتحاد نہیں پڑھنا. آگے ہے العجل، عجل عین، عجل نہیں کہنا. فتوبوا الی بارئکم، یہ الفاظ ہماری زبانوں میں ہیں. فقتلوا، یہاں بھی قاف کا خیال رکھیں. ذالکم خیر لکم، خا وہی پہلا جو آیا ہے. پھر آگے ہے انہو هو التواب، تواب، تا کے بعد واو مشدد ہے، تواب. چلیں اس کے بعد اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، آسان سا. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے دیا موسیٰ کو کتاب اور فرقان. لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پہ آ جاؤ. یہ آیت نمبر 53 ہے. اب 54 پہ آ جائیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم کو، کیا کہا؟ یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے. کیا؟ باتخاذکم العجل، کہ تم نے بچھڑے کو، وہ جو بیل کا بچہ جو ہوتا ہے نا، اس کو تم نے معبود بنا لیا. تو اب تم اپنے رب خالق و مالک کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو،
اور رجوع کا طریقہ یہ بتایا، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے جب ایسا کر دیا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بڑا جرم کیا تھا انہوں نے، یعنی نبی کے ہوتے ہوئے انہوں نے ایسا کیا۔ یقیناً اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ تو اب قصہ یوں ہوا، تفسیر خازن نے اور ہمارے استاد محترم مولانا ادریس صاحب نے بھی اس حکایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باری تعالی شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے اللہ، تو نے مجھے بہت نعمتیں عطا کی اور تو نے حکم دیا کہ میں ان پہ شکر ادا کروں۔ اب اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا، یہ توفیق مل جانا، یہ بذات خود ایک نعمت ہے کہ اس پر بھی شکر ادا کیا جائے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، 10 نعمتیں ہیں مثال کے طور پر، تو 10 دفعہ شکر، اور یہ جو شکر ادا ہوا یہ بھی نعمت ہے، پھر اس پہ شکر۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ یا اللہ تیری نعمتیں، پھر ان پر میرا شکر ادا کرنا، اور شکر ادا کرنا یہ بھی نعمت ہے، اور ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ ہم نظر رکھیں، شمار کرنے لگیں، شمار نہیں کر سکیں گے مگر شکر ضرور ادا کرتے رہیں۔ پھر یہ بھی سوچیں کہ یہ شکر اگر اس کی توفیق نہ رب تعالیٰ دیتے تو میں بھی شکر ہی مر جاتا۔ تو اس تصور پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ اللہ کو فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب دیکھیں انہیں کیا ہدایت ملی، کیا توجیہ ملی، اور کیا فرمان باری تعالیٰ کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، جب بندہ یہ سمجھ لے کہ جو بھی نعمت ہے وہ میری طرف سے، ما بکم من نعمت، جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے، صحت ہے، مال ہے، اولاد ہے، بے فکری ہے، عزت و شرف ہے، علم ہے، یعنی جو بھی نعمت ہے فمن اللہ، اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہر نعمت پہ شکر، یہ تو مستقل ایک چیز ہے، مگر جب تم یہ سمجھ لو کہ یہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اس منعم ہی کی نعمتیں ہیں، تو بس یہ سمجھ لو یہی بندے کے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اب ہم کتنی نعمتیں اللہ کی اپنے اوپر گنیں گے۔ اچھا، گننے کے بعد پھر ہر نعمت کو سامنے رکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اب جب شکر ادا کریں گے تو بعد میں سوچیں گے کہ اللہ نے شکر ادا کرنے کی جو توفیق دی یہ بھی تو نعمت ہے، تو اس پہ شکر ادا کریں، پھر اس شکر پہ پھر شکر ادا کریں۔ تو بہت ہی عمدہ توجیہ جو ہمارے لیے بھی جس میں عبرت ہے، یہ مفسرین نے لکھا، خازن نے لکھا، پھر وہاں سے ہمارے استاد محترم مولانا ادریس نے رحمہ اللہ اپنی معارف القرآن میں اسے نقل کیا۔ وہ کیا کہ موسیٰ کو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب تم یہ شعور رکھو گے کہ جو بھی نعمت ہے
وہ اللہ کی طرف سے ہے تو بس یہ کافی ہو گیا۔ دیکھو کیسا عظیم درس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور ہمارے مسئلے بھی حل ہو گئے کہ بھائی کس کس نعمت پہ شکر ادا کر۔ تو نعمت کو، ہر نعمت کو جو ہمارے پاس ہے، اللہ کی طرف سے سمجھ لینا کہ یہ ہمارے منعم رحمان الرحیم رب کی ہے، تو فرمایا یہ کافی۔ اب بنی اسرائیل کے جو انعامات تھے ان پہ ہم بات کر رہے تھے، اور اس سے پہلے 5 انعامات ہم ذکر کر چکے۔ آج کی آیت 53 وَإِذْ آتَيْنَا، تو اس میں 6 انعام کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو، کیا کہ ہم نے تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی۔ کتاب تو معروف ہے، جسے پڑھا جاتا ہے، لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، اور دوسری چیز فرقان۔ فرقان کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو حق اور باطل، جائز اور ناجائز، روا اور ناروا، دونوں میں فرق کریں۔ اب یہاں پر اہل تفسیر کے 2 قول ہیں اور دونوں معتبر ہیں۔ ایک یہ کہ کتاب ہونا اور اس کتاب کا فرقان ہونا، یہ دونوں تورات کی صفتیں ہیں۔ تو بنی اسرائیل، اللہ نے تمہارے نبی کو ایسی کتاب عطا کی جس نے حق اور باطل کا بالکل کھلا فرق کر دیا۔ تمہارے اوپر کوئی امر چھپا نہیں رہا، ملتبس نہیں رہا، ایسا نہیں رہا کہ اس کو بیان نہ ہوا ہو، کہ اس کا بیان نہ ہوا ہو۔ ایک یہ رائے ہے، اور دوسری یہ ہے کہ کتاب سے مراد تو کتاب تورات ہے، اور فرقان سے مراد معجزات ہیں۔ اللہ نے واقعی بہت معجزات بھی عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 کھلی نشانیاں دی۔ تو یہ 2 رائے ہیں۔ المہم، جب موسیٰ علیہ السلام اس مبارک کتاب کو لینے کوہ طور پہ گئے تو پیچھے کیا ہوا؟ اس آیت میں جو اگلی ہے اس امر کا ذکر ہے، اور وہ کیا تھا پہلے سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وعدے کے مطابق 40 راتوں کے لیے چلے گئے۔ یہ 40 کا عدد بھی انسان کی زندگی کے بدلنے میں بڑا عجیب ہے۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان نطفہ، علقہ، مضغہ، تو ہر مرحلے سے 40 دن کے بعد گزرتا ہے، اور عموماً حضرات مصلحین، مزکین، مرشدین، یہ بھی اپنے طلاب کو، طلبہ کو، شاگردوں کو 40 دن تک پابند رکھتے ہیں۔ یہ ان کا تجربہ ہے کہ 40 دن تک جب انسان ایک عادت پہ قائم رہے تو اس میں پختہ سنت بن جاتی ہے، طریقہ بن جاتا ہے۔ المہم، اب موسیٰ تو وہاں تھے، پیچھے سے بنی اسرائیل کے کردار دیکھیں کیا ہوا۔ سامری نے بچڑے کو جو بنایا تو کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا معبود ہے اور یہ موسیٰ کا بھی معبود ہے، اور موسیٰ بھول گیا ہے۔ اب دیکھو ابتلاء اللہ کی طرف سے۔ یہ لوگ جو اہل ایمان تھے، موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، ان میں
ہارون کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے. اس صورتحال میں یہ ہوا کہ بنی اسرائیل 3 گروہ ہو گئے. ایک تو جو حضرت ہارون کی ہدایات پہ عمل کرتا رہا، ایمان والے تھے، ایمان پہ استقامت سے قائم رہے. یہ واقعات قرآنیہ ہماری زندگی کے لیے بھی ایک شیشہ ہیں، ایک عکس ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. ایک گروہ یہ استقامت سے ہارون کے پیچھے لگے رہے. دوسرا وہ تھا کہ جو سامری کے پیچھے لگ گیا. قرآن میں بھی اس قصے کا ذکر ہے کہ اس نے فرشتے کے جو آثار تھے وہاں سے مٹی اٹھائی، آگ میں ڈالا، فصار عجل، وہ بچھا بن گیا، لہو خوار، آواز بھی نکالتا تھا، اللہ کی طرف سے ابتلا. تو اب اس میں ایک قوم مبتلا ہو گئی ایمان کے بعد، اللہ کی توحید جاننے کے بعد. تو یہ دوسرا گروہ تھا. ایک مومنین جو مستقیم رہے، ایک وہ جو سامری کے اغوا میں اس کی اتباع میں آ گئے. تیسرا گروہ ساکتین، خاموش، نہ ادھر نہ ادھر، نہ انہوں نے شرک کیا اور نہ ہی شرک کرنے والوں کو روکا. یہ جو سکوت ہے، خاموشی ہے، حق پہ، باطل پہ، منکر پہ، یہ بھی شریعت کے اندر اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا عیب ہے. بندہ پتھر نہیں کہ جب مشاہدہ کرے اللہ کی نافرمانی کا تو اس پہ کچھ اثر نہ ہو. برادران اسلام، یہ اصل عبرت ہے ہمارے لیے. ہم اگر اپنے اپنے ماحول، گھر، محلے، جہاں ہم رہتے ہیں، جو دائرہ کار ہے، اوپر سے بڑے ذمہ دار سے نیچے ذمہ دار تک، جہاں جہاں ہم ہیں، اگر ہم حق کی حمایت کریں اور برائی کی پہ انکار کریں تو یہ کردار ہے مومنانہ. یہ سکوت اور خاموشی یہ پتھروں کا کام ہے، درختوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں. اس لیے اللہ نے بنی اسرائیل پہ جو غضب اللہ کا نازل ہوا، اس کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کہ ان کے اندر اگر کوئی شخص کسی برائی کا ارتکاب کرتا تو لوگ خاموش رہتے. تو یہ خاموش رہنا بذات خود ایک بہت بڑا جرم، معصیت اور فسق ہے، ہماری امت میں بھی اور پہلی امتوں میں بھی. تو اس پہ اللہ نے پکڑ کی. تو یہ تیسرا گروہ تھا خاموش رہنے والا. ایک موحدین جو قائم رہے ہارون کے پیچھے، دوسرا جو سامری کے کہنے پہ مشرک ہو گئے، بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، تیسرا خاموش. تو یہ خاموش گروہ بھی ہر امت میں مجرمین کا گروہ ہوتا ہے. یہ نقطہ آپ بھی یاد رکھیں. المہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر اللہ نے ان پہ رحمت کی. یہ ہے چھٹی نعمت کہ تمہیں کتاب دی جو کہ فرقان تھی تاکہ تم ہدایت پہ قائم رہتے، مگر نہیں رہے. کیا ہوا کہ تم 3 گروہ ہو گئے. ایک موحد قائم رہے حق پہ، ایک حق سے پھر گئے، اور تیسرے خاموش. تو یاد رکھیں برادران اسلام، یہ جو خاموش رہنے والے ہیں اللہ کے ہاں یہ بھی مجرم. تو غضب ان پہ اللہ کا اس لیے نازل ہوا کہ وہ خاموش رہتے تھے. ہمیں بھی
معصیت پہ خاموش رہنے کا حکم نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر لوگ چھوڑ دیں گے برائی کو روکنا، ٹوکنا برائی پہ، تو پھر اللہ کا عذاب ان پہ آئے گا، یاد رکھیں۔ تو یہ جرم ہے ہر معاشرے میں، اور ویسے دنیاوی طور پہ بھی، معاشرتی طور پہ بھی ہر قوم اسے جرم سمجھتی ہے کہ اگر ایک معاشرے میں لوگ برائی کرتے ہیں تو لوگ روکتے ہیں، تو دنیا کے امور میں تو تم روکتے ہو، اور اللہ کا امر ان تمام امور سے اونچا ہے، اس میں کیوں نہیں روکتے؟ تو یہ نصیحت ہے برادران اسلام ہمارے لیے۔ المہم، اب امتحان دو مجرموں کا تھا، ایک وہ مجرم، وہ طبقہ جنہوں نے بشرک کی عبادت کی تھی، اور دوسرا طبقہ کون سا؟ خاموش رہنے والوں کا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ تم شرک کرنے والے اور خاموش رہنے والے، تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہیں، ان کی مرضی ہے کہ وہ جس طرح بھی چاہیں بندوں کو جزا اور سزا دیں اور فیصلہ فرمائیں۔ تو اب اللہ نے کیا کیا؟ ہمارے اندر، ہماری شریعت میں ضابطے کیا ہیں کہ اگر کوئی شخص عمدن کسی کو قتل کرتے جان بوجھ کے، تو اس کی سزا کیا ہے کہ قاتل اپنے آپ کو مقتول کے ورثاء کے سپرد کر دے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا، تو اس ولی کو اللہ نے اختیار دیا یا معاف کر دے یا بتا لے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ بعض مفسرین نے مثال بھی دی ہے۔ ان کے ہاں یہ ہوا کہ شرک کرنے والے اور شرک پر خاموش رہنے والے دونوں مجرم تھے، تو اللہ نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تو جیسے ہمارے ہاں قاتل اپنے آپ کو مقتول کے ولی کے سپرد کر دیتا ہے، تقریباً یہی حکم انہیں ہوا۔ کیا کہ خاموش رہنے والے وہ تو قتل کریں گے، اور شرک کرنے والے قتل ہوں گے۔ مرتدین کی سزا اس لیے تو یہ ہے اسلام میں۔ المہم، یہ اللہ کی طرف سے ان کو سزا تھی اس دنیا میں۔ پھر آگے دیکھیں نعمت یہاں پہ کیا ہے۔ نعمت یہ ہے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تم ایک دوسرے کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہاں پہ؟ عند بارئکم، تمہارے خالق کے ہاں۔ تو یہ آزمائش تھی بنی اسرائیل کی، جس کا ان آیات میں، دونوں آیتوں میں آغاز ہوا اس بات سے کہ تمہیں اللہ نے پابند بنایا تھا احکام کے تورات کا، جیسے اللہ نے ہمیں بھی پابند بنایا احکام کتاب اور قرآن کا، اور تم نے یہ کیا جیسے ہم نے بتایا کہ 3 فریق ہو گئے۔ تو ایک ان میں صالح گروہ تھا جو حق پہ قائم تھا، اور دوسرے 2 مجرم تھے، ایک شرک کرنے والے اور دوسرے ان کے شرک پر خاموش رہنے والے۔ تو ان تینوں گروہوں کو اللہ نے حکم دیا کیا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تمہاری سزا اور معافی اس بات میں ہے کہ تم باہم قتل کرو، تو اس سے تمہاری تخفیف ہوگی۔ بہرحال یہ ان کی ابتلا تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں اپنے بندوں کو جو شریعت دیتے ہیں وہ ان کی آزمائش اور ابتلا ہوتی ہے، تو ان کی ابتلا ایسی ہوئی۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق دے۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کو، اللہ نے فرمایا انکم ظلمتم انفسکم، اور حضرت موسیٰ کو یہ فرمایا کہ تم اپنی قوم کو کہو کہ اے میری قوم، تم نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا شرک کر کے۔ وہ کیا تھا کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ فتوبوا الی بارئکم، تو تم اپنے خالق کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اور وہ سزا تمہاری اس نے یہ مقرر کی ہے فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم باہم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہ آزمائش تھی ان کی، اور فرمایا اللہ کے حکم کو نافذ کر دینا ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کی حدود میں سے کسی حد کا اس دنیا میں نافذ ہو جانا یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ اس قوم پہ رحمت کی بارشیں برسیں۔ تو یہی ان کے لیے بہتر، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں، عند بارئکم۔ پھر کیا ہوگا؟ فتاب علیکم، یہ نعمت ہے اے بنی اسرائیلیو، اے موسیٰ کی امت، پھر اللہ نے تم پہ رجوع کر لیا، تمہاری توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، یقین اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ تو ہیں ہی بہت بڑے توبہ قبول کرنے والے اور انتہائی رحم والے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کے ان قصوں سے اپنی سیرت اس کی تعمیر کریں اور اپنی حیات کو بدلیں اور اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں اور اللہ کے احکام کو اس دنیا میں نافذ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔